والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ بھی زمین میں ہے، سارا کا سارا، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں، میوہ جات ہوں، سبزیاں ہوں، چاہے وہ پھل فروٹ ہوں، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ دریا، پہاڑ، جواہرات، ہیرے، معدنیات، زمین، آسمان، اور اس کے اندر جو عجائبات ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ سارے تمہارے لیے بنائے۔ اور یاد رکھو سب کچھ تمہارے لیے ہے، تمہیں رزق ملے گا، کیونکہ رزق کا وعدہ رب کائنات جل شانہ نے خود فرمایا، لیکن مغفرت نہیں ملے گی، اس کے لیے تمہیں سٹرگل کرنی پڑے گی، تمہیں کوشش کرنا پڑے گی، تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا پڑے گی۔ بہرحال آیت میں فرمایا گیا تمام کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں، اور تمہیں کیوں بنایا ہے؟ تو خالق کائنات فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا اپنی عبادت کے لیے ہی کیا ہے، کہ وہ میری معرفت حاصل کرے، وہ غور و تفکر کرے کہ کیسا وہ رب ہے جس نے ایک منظم انداز سے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور سب کچھ تمہارے لیے، لیکن تم اس کی عبادت کے لیے ہو۔ پتہ چلا کہ عبادت کریں گے تو سرخ روئی ہمیں ملے گی، کامیابی ہمیں ملے گی، عزت ہماری بڑھے گی، نجات ہم پائیں گے، سرخ رویاں ہمارا مقدر بنیں گی۔ اور اگر نہیں کریں گے تو ذلت و رسوائی دنیا جہان میں وہ مقدر بنے گی۔ ہم اپنی عبادت سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی شان نہیں بڑھا سکتے، وہ اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے۔ بہرحال یہاں پر خالق کائنات جل شانہ نے فرمایا جو کچھ بھی بنایا وہ تمہارے لیے ہے۔ تو پتہ چلا کہ اشیاء میں اصل جو ہے وہ ان کا مباح ہونا ہے، یعنی وہ جائز ہے تمہارے لیے، جب تک کہ ان چیزوں میں سے کسی شے پر قرآن اور حدیث میں منع نہ کیا جائے۔ جب منع کر دیا جائے تو پھر وہ حرام ہو جائے گی۔ تو اب جتنے بھی برتنے کی چیزیں ہیں، وہ قابل انتفاع جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، تم ان سے نفع اٹھا سکتے ہو۔ اسی بات کو علامہ کرخی، علامہ ابو بکر رازی نے فرمایا کہ اشیاء میں اصل جو ہے وہ مباح ہونا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کل خانی کا کھانا، چالیسویں کا کھانا، برسی کا کھانا، کسی اللہ والے کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا کھانا کہ اس کے نام کی طرف سے قربانی کر دی جائے، تو اسی طرح اور جتنے چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری مباح ہیں، ساری کی ساری جائز ہیں، لہذا ان پر یہ نہ کہا جائے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں۔ ارے اللہ نے ان کو حلال رکھا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر تیجا، 10واں، 40واں، برسی کی ممانعت کہیں بھی نہیں ہے، لہذا یہ ساری تمہاری کے لیے ہے۔ تم ان سے جب تمہیں حاجت ہو، تم اپنی ضرورت کی چیز سے نفع حاصل کر سکتے ہو، جیسے کہ تم ریل گاڑی سے کرتے ہو، ہوائی جہاز سے کرتے ہو نفع حاصل، جیسے تم موبائل سے کرتے ہو، جیسے تم کمپیوٹرز اور دیگر ٹیکنالوجیز سے کر رہے ہو نفع حاصل، حالانکہ ان تمام کا بظاہر قرآن اور حدیث میں جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ تذکرہ نہیں ہے۔ بہرحال خالق کائنات جل شانہ نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ تمہارے لیے ہے۔ پھر رب کائنات نے ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا کہ آسمان کو بھی بنایا، کہ زمین اور پہلے آسمان کے مابین جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، وہ 500 سالوں کا ہے، اور بغیر ستونوں کے ان کو کھڑا کیا، اور ہر آسمان کا دوسرے آسمان کے مقابلے میں 500 سال کی مسافت ہے، اور یہاں تک کہ پھر 7ویں آسمان سے اوپر عرش اعلیٰ ہے، اس کا بھی اتنا ہی ڈسٹینس ہے۔ یہ سارا کچھ بنایا تو رب کائنات جل شانہ فرماتا ہے
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر ان کو جو ہے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان کیے۔ سوا جو ہے یہ تسویہ سے بنا ہے، اور تسویہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے مختلف حصوں کو اس کی اپنی جگہوں پر رکھنا اور اس کو اتارنا۔ تو اس میں تمہارے لیے سوچنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے، غور و تفکر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ ان تمام کو رب کائنات نے تمہارے لیے بنایا، یعنی وہ ایسی کامل قدرت والا ہے کہ جو اپنی کاریگری کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر جب وہ کسی کا محتاج نہیں تو وہی مستحق عبادت ہے، اسی کی عبادت کی جائے اور اپنی حاجتوں کو اسی کی طرف جو ہے وہ پھیرا جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے اور اس کے پیاروں کے وسیلے دے دے کر مدد مانگی جائے۔ تو پھر رب کائنات جل شانہ فضل و احسان فرما دیتا ہے، کیونکہ خالق کائنات اسی آیت کے آخر میں فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ جب وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اس کے مصرف کا اس کو پتہ ہے، اس کے نفع اور نقصان کو وہ جانتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں جو ہمیں بھوکا اٹھاتا تو ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے، جو ہمارے اوپر اتنے انعام کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس کے بالکل اطاعت کرنی چاہیے، اس کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، اس کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری اور اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارا مقدر میں لکھ دے۔